بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج رہنما حج کے 11ویں پروگرام میں ہم وقوف عرفات اس پہ بات کریں گے۔ دوستو، وقوف عرفات حج کے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔ حج کے فرائض ہیں احرام باندھنا، 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کرنا، طواف زیارت یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ جب ہم 9 ذی الحج کو وقوف عرفات سے فارغ ہو جائیں تو 10 ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اور قربانی کرنے کے یا قربانی کے لیے آج کل بینک میں پیسہ جمع کیا جاتا ہے، ادھر ہی ہے بینک کی شاخ، تو وہ آپ کو وقت دے دیتا ہے کہ بھائی اس ٹائم تک آپ کی قربانی ہو چکی ہوگی۔ تو اس وقت کے بعد آپ کسی بھی وقت اپنا سر کے بال منڈوا سکتے ہیں اور احرام کھول کر نہا کر اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ تو جناب چلیں شروع کرتے ہیں۔ ذی الحج کا پورا مہینہ جو ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس کے پہلے جو 10 دن ہیں، یہ اگر کوئی حج پہ نہیں گیا تو بھی یہ 1 ذی الحج سے لے کر کے 9 ذی الحج تک روزہ رکھنا افضل ہے۔ خاص یوم عرفہ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ گمان ظاہر کیا کہ وہ میرے پچھلے سال کے گناہ یا خطائیں وہ معاف فرما دیں اور اگلے سال کی بھی خطائیں اور گناہ معاف فرما دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 9 ذی الحج کے روزے سے 2 سال کی گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نمازوں کا باجماعت اہتمام کیا جائے، اور کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ تو قرآن پاک کی تلاوت اور اسے سمجھنے کے لیے دیا جائے۔ جو افراد قربانی کر رہے ہیں وہ سر، چہرے اور دیگر فالتو بالوں کو نہ کاٹیں اور نہ ہی ناخن کاٹیں۔ یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے، اور جو حج کر رہے ہیں وہ 8 ذی الحجہ کا دن اور رات یہ جب منا میں گزار لیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکل آئے تو یہ سب جائیں گے عرفات کے میدان کی طرف۔ سورج نکلنے کے بعد عرفات کے میدان کی طرف جائیں گے۔ عرفات کے میدان میں قیام یہ فرض ہے، تو آپ احرام پہنے ہوئے ہوں گے، باوضو رہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں۔
اور دیکھیں یہ 8 ذی الحج سے جب آپ احرام پہن لیتے ہیں اور مینا کی طرف جاتے ہیں تو اس پورے عرصہ میں جو تلبیہ پڑھی جائے گی وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے دن رات یہ پڑھنی ہے، اور عرفات میں بھی یہی تلبیہ آپ پڑھیں، راستوں میں بھی یہی تلبیہ آپ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ تلاوت قرآن پاک بھی کریں، آپ ایسا سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی روبرو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آپ رو رو کر اپنے گناہوں کی، اپنے لواحقین کے گناہوں کی معافی مانگے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، تمام مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ جو میدان ہے یہ اس کا ایک شباہت ہے کہ جیسے آخرت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو سب لوگ بیٹھے ہوں گے اور یہاں آپ کے دماغ میں اپنے گناہوں کی فلم آنی چاہیے، ایسا آپ وقت نہیں گزاریں وہاں پہ، آپ اپنے پچھلے گناہوں کو، پچھلی خطاؤں کو یاد کر کر کے، رو رو کر، فریاد کر کر کے معافی مانگیں۔ اچھا، تو عرفات پہنچ کر وہاں بھی بڑے خیمے لگے ہوتے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی ایک خیمہ جو آپ کا معلم آپ کو بتائے وہ آپ وہاں چلے جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سامان ہے اور یا کوئی آپ کے گروپ کا کوئی ہے وہاں پہ، تو سامان تو آپ کے پاس اتنا رہے گا نہیں، کیونکہ آپ نے وقوف عرفات کے بعد پھر آپ نے مینا کی طرف ہی جانا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے خیمے کو پہلے ڈھونڈ لیں، اس کے بعد پھر آپ جائیں عرفات کی پہاڑی کی طرف، اور عرفات کی پہاڑی جو ہے وہاں پہ ایک برج بنا ہوا ہے، یہ اسے سارے حاجی وہاں جاتے ہیں، وہاں اس پہ چڑھتے ہیں۔ تو آپ نے جو جس نیت سے وہاں جانا ہے وہ یہی ہے کہ میں نے گڑ گڑا کر کے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جناب صاحب اس پہاڑی پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے حج کا خطبہ دیا تھا، تو یہاں وہ مشہور خطبہ تو وہ یہیں سے دیا تھا، اور یہیں سے کھڑے ہو کر کے انہوں نے تا حد نگاہ، جہاں تک کہ نگاہ جاتی ہے، اس علاقے کو عرفات میں شامل کیا تھا۔ تو آپ کہیں بھی عرفات میں کھڑے ہو کر کے عرفات کی قیام کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی عرفات کے حدود کے اندر کھڑے ہو کر کے آپ یا بیٹھ کر کے آپ اپنے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں۔ تو جناب اس میں پھر ایک اور اہم چیز آ جاتی ہے، اور وہ ہے مسجد نمرہ میں، مسجد نمرہ عرفات میں ہے، اور یہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک ہی اذان
اور 2 اقامتوں کے ساتھ الگ الگ ظہر کی اور عصر کی قصر نماز پڑھی جاتی ہے اور خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج ضرور سنیں۔ جب اسے فارغ ہوں تو مغرب تک یہیں عرفات میں رہیں۔ جب سورج ڈوب جائے تو آپ نے عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے رات وہیں گزارنی ہے اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ کل مزدلفے کا بیان ہوگا۔ اللہ حافظ۔